أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کو ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ویسٹرن لبرلزم یا فیمنزم کے جو اعتراضات ہیں یا وہ جو شبہات کے بیج بو رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں، اس کو کنٹین کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے ایکسپرٹ سے ملوایا جائے جو نہ صرف آپ کو اسلامک پرسپیکٹو دیں گے ان سارے کنٹینشنز کا جو ویسٹرن فیمنزم یا لبرلزم کو ہے ہمارے ٹریڈیشنل ویوز سے، بلکہ اسلام کی پرسپیکٹو کو بھی اس طرح سے اجاگر کریں گے جس طرح سے کیا نہیں گیا، کیونکہ ہم لوگ بہت اپولوجیٹک اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا اپنا دین کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج مجھے بہت خوشی ہے، میری اٹس این آنر فار می کہ ہمیں ڈاکٹر آسیہ مدنی نے جوائن کیا ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتی ہیں وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں، پیشے کے اعتبار سے ایجوکیشنسٹ ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں یو ایم ٹی کی، اور ایک بیہیویئرل ایکسپرٹ ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ ایک والدہ ہیں اور انہوں نے ماشاء اللہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحبہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ ٹو ہیو می۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ الحمد للہ، آپ سنائیے اسلام آباد میں کیسا چل رہا؟ سب خیریت ہے الحمد للہ، اور لاہور کیسا ہے؟ لاہور میں اسموک بہت زیادہ ہے، باقی سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ عافیت اور امن برقرار رکھے۔ الحمد للہ۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ شروع کرتے ہیں ہم وہ فنڈامنٹل ایشو جو ہے فیمنزم یا چلیں لبرلزم کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھ لیں، حجاب سے آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور کوشش کروں گی میں بہت بیسک سے شروع کریں تاکہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ اس کی فرضیت ہے اور ان کو ہم پہ کیا اعتراضات ہیں اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو بالکل اگر آپ بیسک سے شروع کریں، کیا ہے حجاب قرآن میں یا سنت میں، اس کی کیا فرضیت ہے یا نہیں ہے؟ تو بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سسٹر میرا، اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ میں آپ کے کوشچن کو تھوڑا سا چینج کر دوں۔ ریسنٹلی ایک واقعہ جو میرے سامنے پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا تھا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں ایک بچی جو ہے اس نے کیا کیا، لڑکی نے، اس نے ماسا، میرا خیال ہے ماسا امینی اس کا نام ہے، اس نے کیا کیا کہ وہ اپنا پہن کے گئی حجاب، کیونکہ ایران میں تو حجاب کمپلسری ہے نا، اور وہ ان کا مخصوص قسم کا ایک اہل تشیع کا حجاب ہوتا ہے جس کے اوپر ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی۔ اٹس ناٹ نیسسریلی کورز دی ہول فیس، بٹ اٹ ہیز اے سرٹن ڈیزائن اینڈ ٹرینڈ۔ تو اس نے اپنے آپ کو اسی طرح ایک وہ جلباب سا لیا ہوا تھا جو اس کے پورے پیروں تک آ رہا تھا۔ شی انٹرڈ ان دی یونیورسٹی تہران میں، اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ جا کے اس نے اپنا حجاب ریموو کیا، اور اندر سے شی واز ان ہر انڈیز، اور کیا ہوا کہ پھر وہ وہاں پہ پھر بیٹھ گئی اینڈ شی اسٹارٹیڈ ٹو شیک ہر لیگس، ٹھیک ہے، وہ ایک کوئی چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھ گئی، لائک شی میڈ شیور کہ شی شوڈ بی دیئر اینڈ شی شوڈ بی ویزیبل انف۔ پھر کیا ہوا کہ جلدی جلدی اتھارٹیز نے فوراً پولیس کو بلایا اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے بھی، ایک دو سال پہلے بھی ایران میں یہی والے ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جب ایک طالبہ کو حجاب نہ پہننے پہ انہوں نے گرفتار کیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کو وہ پولیس اریسٹ کر کے لے گئی، اس کو شاید کارڈیاک اریسٹ ہوا، جو پولیس کا نیریٹو ہے، اللہ عالم۔ اور کیا ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ موومنٹ اٹھی، گرلز نے جا کے اپنے ہیئر جو ہے نا وہ سارے شیو کی ان پبلک، اینڈ دے ور کائنڈ آف پروٹیسٹنگ۔ اچھا اس وقت تو وہ پروٹیسٹ چلا اچھا بھلا، وہ پہلے شروع میں تو بہت تیزی سے چلا، کچھ دن کے بعد ذرا ٹھنڈا پڑ گیا، پھر دوبارہ اٹھنے لگ گیا، لائک اٹ ریمینڈ ان دی نیوز فار کوائٹ اے وائل۔ لیکن اس دفعہ یہ پروٹیسٹ ابھی تک نہیں چلا، اینڈ اٹس ناٹ لائکلی ٹو گو فردر، کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سچویشن ہو رہی ہے غزہ کی، یعنی اسرائیل اور جو ایران کا جو آپس میں جو ٹسل ہے، اپیرنٹلی تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ کوشش ہے ایرانی عوام کو اٹھانے کے لیے اپنی اسلامک نارمس کے خلاف،
اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایکسٹرنل ایجیٹیشن ہو رہی ہے تو شاید انٹرنل بھی ہونی چاہیے، جو یا پھر ہو سکتا ہے کہ لبرل ایجنڈا جو ہے کوئنسائڈ کر رہا ہے اس چیز کے ساتھ. اینی وے، تو میں نے اس چیز نے مجھ پہ بہت اثر ڈالا، کیونکہ یہ والا طبقہ ہمارے پاس بھی موجود ہے اپیرنٹلی، بینگ اے پاکستانی ویمن، ٹھیک ہے، مسلم ویمن، ٹھیک ہے، ہماری مسلم آئیڈینٹی کبھی بھی نہیں ادھر ادھر جا سکتی، مسلم پہلے اور پاکستانی بعد میں. اور ہمارے جتنے بھی آپ کو لبرلز ملیں گے، یہ بھی کوئی اپنی مسلمانی سے ہاتھ دھونے کو قطعاً تیار نہیں ہے. دے آر ناٹ ریڈی ایٹ آل، کسی کاسٹ پہ نہیں. حالانکہ کیا مسئلہ ہے، وہ مولانا مودودی کہتے ہوتے تھے نا، جان چھوڑ دو نا، کیا پرابلم ہے، لیکن کوئی جان چھوڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ اسلام ایک آئیڈینٹی ہے جس کو وہ اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں ٹو دی کور آف دیئر ہارٹ. This is something, that is in their genes, and they don't want to get rid of it. Anyway, تو ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا سارا طبقہ ہے جو مسلمان بھی ہے، لیکن اس کو لگتا ہے انف رائٹس نہیں ملے، اور یہ جو کورنگ ہے نا، یہ بیسیکلی بانڈیج ہے. اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں، اچھا یہ بیسیکلی بانڈیج ہے، کیونکہ دل جاتا ہے نا ذرا ایکسپوز ہونے کا، شو آف کرنے کا. جو آس پاس آپ کے جو لوگ اس وقت مارکیٹ میں چھائے ہوئے ہیں، وہ ذرا ان کی ٹرینڈنگ، ان کی ڈریسنگ، ان کا اسٹائل، ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے، تو یو وانٹ ٹو کاپی دیم ایکچولی. مے بی اٹس ناٹ یور ہارٹ ڈیزائر کہ یو وانٹ ٹو بیکم لائک ون، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ ٹرینڈ تو پھر فالو ہوتے ہی ہیں نا، نارمس تو فالو ہوتے ہی ہیں نا. تو اور اس کے لیے پھر وہ دلیل کوئی نہیں مل رہی، پھر کبھی کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں تو حجاب ہے ہی نہیں نا، یہ تو صرف ایک ٹریڈیشنل ایک وے تھا. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اب آپ نے لمبی چوڑی ڈیبیٹس پڑھی، وہ سنی ہوں گی جو ویسٹرنرز کی ہے، کہ یو آر ان بانڈنگ. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو بانڈنگ میں نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں، یو ایکچولی آر ان بانڈنگ بٹ ایکچولی یو ڈو ناٹ نو. اس نے کہا نہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرے کوئی ہسبینڈ، میرے فادر کی طرف سے کوئی فورس نہیں. اس نے کہا نہیں نہیں، تم لوگوں کو نہیں پتا، تمہارے ہسبینڈ اور فادر کو بھی نہیں پتا کہ وہ فورس کرے، بٹ دے آر فورسنگ یو. وہ تو انٹرنل یہ انہوں نے، آئیڈیالوجی ہے، وہ آپ کو نہیں پتا، وہ ہے، ہم نے ثابت ہاں کر وہ ہے. دیا ہے. اچھا تم بھی اپریسڈ ہو اور تمہیں نہیں پتا، اور اپریسر بھی اپریسڈ ہے اور اس کو نہیں پتا، لیکن ہمیں پتا ہے. ذاتی طور پہ دیکھیے، میں یہی سمجھتی ہوں کہ آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. ہمارا کام صرف انکریج کرنا ہے، اور ہم اپنے آپ کی ذاتی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کریں. مطلب اف آئی وڈ ہولڈ سم ون اکاؤنٹیبل، اٹ وڈ بی مائی سیلف فرسٹ. لیکن جب آپ آئیڈیالوجی کے لیول پہ ایک چیز کو چیلنج کرتے ہیں نا، یعنی آپ حجاب پہن رہے ہیں یا نہیں پہن رہے، آپ کا اور اللہ کا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ حجاب کے فنڈامنٹلز کو یا اس بات پہ اعتراض کریں، یہ قرآن میں جو ہے عورت کو کور کرنے کا ذکر نہیں ہے، خمار اور یہ جلباب یہ بس بس فرنٹ کور کرنے کے لیے ہے، یا ہیڈ نہیں کورنگ. تو یعنی ایک جو بیسک اسٹیبلشڈ نارمز ہیں، میں پچھلے انٹرویو میں بھی بتا رہی تھی کہ آئی واز لسننگ ٹو این عرب شیخ، تو ہی واز سو سرپرائزڈ کہ ویئر ڈڈ دس کم فرام. یعنی اس پہ اجماع رہا ہے. پچھلے جو 1450 سال کے اسکالرس تھے ہمارے. پھر ایک الگ اعتراض اٹھ جاتا ہے کہ سارے اسکالرز میل تھے، بٹ دیٹس فار another day. میں بالکل فنڈامنٹل سوال آپ سے بنیادی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ قرآن میں کہاں ہے یا سنت سے کہاں ثابت ہے، اس کی فرضیت ہے یا نہیں ہے. کیسے ہم ایک بگنر کو سمجھائیں جس کو کچھ بھی نہیں پتا حجاب اور اسلام کے بارے میں، ہے وہ مسلمان اور عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. سسٹم مجھے بھی، میں نے بھی نوجوانی گزاری ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی اچھا لگتا تھا، اور میرا بھی دل چاہتا تھا. حجاب کرنا آسان کام نہیں ہے. حجاب کرنے سے آپ کو شدید گرمی لگتی ہے، آپ کے آپشنز آف بیوٹیفیکیشن بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. دیر آر ایک نہیں ہزار پرابلمس ہیں. میرا بھی دل چاہتا تھا کسی طرح کوئی نکلے نہ رخ، میں بھی اس سے جان چھوڑاؤں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں جہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی تھی، وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی. کچھ عرصے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ میں جو ایشوز کے ساتھ جو میں نے حجاب کو ریلیٹ کیا ہے نا، اٹس ناٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دی ایشوز کہ ایسے ہو جائے تو حجاب کر لینا چاہیے اور ایسے ہو جائے تو حجاب کر لینا چاہیے. مجھے کچھ دیر بعد سمجھ آئی، اف آئی وانٹ ٹو بی اے مسلم آئی نیڈ ٹو آبزرو دی حجاب. بیسیکلی یہ سب سے پہلے میرے اللہ کا تقاضا ہے میرے سے. میرے پاس آپشن ہے، دیر از نو کمپلشن ایٹ آل. لیکن اگر میں نے اللہ کی بندی رہنا ہے تو I have to accept it whether I like it or I do not. It was painful. تکلیف ہوتی ہے انسان کو، عمل کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور یہ جو اس طرح کر کے جو آپ کو انفورسمنٹ اور کمپلشن بھی، وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ایجیٹیٹ تو کرتی ہے نا. لیکن کوشچن اگین ہے، وہ جو کوشچن انہوں نے کیا نا کہ جی وہ بات ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو ہمیں تو نہیں ملیں گی، تو وغیرہ وغیرہ. تو اس پر جواب دینے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جنت نہ جائیں نا، آپ کسی اور جگہ پہ چلی جائیں.
جی بالکل صحیح. like it's interesting یہ It's interesting. ہم جب تک it's really interesting اور ہمیں بھی ہم خواتین کو بھی اور ہماری بچیوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پلیز پک یور چوائس ٹیک یور پک کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ایک ہی ہے ہمیں جانا کس سائڈ میں ہے اس کے بعد آپ کو جو دل چاہے کر لے اچھا اور پھر جیسے بھی آپ نے یہ بات کہی کہ حجاب کریں نہ کریں اس کی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ حجاب کی فنڈامنٹلس کو تو پڑھنا چڑھ جائیں آپ تو یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے نبی کو کھل کے کہہ دیا کلیئرلی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا کہ نساء المؤمنین کو ہی چھوڑ دیتے تو کوئی نہ کوئی میں اور آپ کوئی طریقہ راستہ نکال ہی لیتے نا اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجیے صحابیات تک کا نام لے لیا مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیا اگین وہ جو میں نے کہا تھا نا فنڈامنٹل کوسچن ہے یو وانٹ ٹو بیکم مسلم اللہ کی بندی بننا ہے تو یہ کرنا تو ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ٹھیک ہے اپنے پہ کپڑا ڈالیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اللہ چاہتا ہے تم جاؤ بازار میں نکلو تو پتہ ہو یہ مسلمان عورت ہے یہ کوئی ایسی ویسی نکمی سی کوئی جو ہے نا اور آپ کو میں بتاؤں اس زمانے میں لونڈیاں نہیں حجاب کیا کرتی تھی بلکہ لونڈیوں کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ بھئی تم کیا یہ شاہانہ مہارانی بن کے بیٹھی ہو تم نے تو کام کرنے ہیں تو تم یہ جہاز جو حجاب تو لگژری ہے کہ بھئی لے کے تو پکڑ کے تو سجا کے بیٹھ جاؤ اور میں نے یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا کیونکہ میں تو حجابی تو لونڈیوں کو حجاب نہیں کرنے دیا جاتا تھا یہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا ان لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں ایکچولی وہ جو ہے نا وہ تو صرف اس وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ ان کو پریشان کیا گیا وغیرہ اللہ نے کہا نہیں یہ ضروری ہے کہ سب کو تمہیں دیکھتے پتہ چل جائے کہ یہ شریف اور با کردار اور باوقار عورت ہے جو اپنی ہیومینٹی کو اپنی انڈیویجویلٹی کو لے کے مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے نکلی ہے اس کا کوئی گندا مقصد نہیں اس کو مردوں کی سستی توجہ نہیں چاہیے اس کو مردوں کی طرف سے کوئی شہرت نہیں چاہیے اس کا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے she does not need to be recognized by her feature by her style or etc یہ نکلی کام سے نکلی ہے بزنس اس کو مردوں سے تعلیم لینی ہے یا دینی ہے اس کو مردوں سے علاج کروانا ہے یا اس کا کرنا ہے اس کو جو بھی آپ جس ان چیزوں کو جن کا آپ ذکر کرنا چاہے جس کا مرضی نام لے لیں یہ مردوں کے ساتھ ایکول لیول پر بات کرنے نکلی ہے کیونکہ جب ہم اپنی سیکشولیٹی کو کور کر دیتے ہیں نا ایک دم عورت یوز کی چیز سے نکل جاتی ہے ایک دم وہ پورے ہیومن لیول پہ آ جاتی ہے یہاں پہ ایکویلٹی آ جاتی ہے اور یہی مطلب ہے ذالک ادنی ان یعرفن ایکویلٹی سے مراد ہیومن ایکویلٹی جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شرف میں مرد اور عورت کو ایک جیسا رکھا ہے تو وہ کہتی ہے میں یوز کی چیز نہیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بہت پروفاؤنڈ بات کی کہ نساء المؤمنین کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے ساری خواتین ہیں لیکن اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی تو پہلے تو یہ تھا کہ اسلام آنر کرتا تھا یا باہر آپ نکلیں گی تو آپ لونڈیوں سے ممتاز ہوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کو ایزا نہیں دیا جائے گا اب مڈرنسٹ کا یہ خیال ہے کہ اب تو بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں گی اور آپ کو پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے اسپیشلی ویسٹ میں دیکھیں اسلاموفوبک اٹیکس ہوتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسڈ پھینک کے چلا جائے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا اٹیک کرتے تو ایک فیئر انکلکیٹ کیا جاتا ہے اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گی اچھا ویسٹ کی اس پرٹیکولر سینیریو میں بیکاز دس از ناٹ پریولنٹ ان اسلامک ورلڈ اسلامک ورلڈ میں تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا جیسے میں نے بھی ایران والے اس کا ذکر کیا لیکن چلیے ٹھیک ہے ظاہر بگ چنک آف پاپولیشن لیوز دیئر اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے حجاب کیا تو میرے پہ تو کوئی سر میرا پھینک کے چلا جائے گا مسئلہ کوسچن ہمارا جو ہم لیٹس کم ڈاؤن ٹو دی کوسچن اپنی مسلمانی کو چھپائیں نا اپنی مسلمانی کو چھپائیں اب مسلمانی کو لے کے کہاں پہ جانا ہے مجھے اس کا کوئی عملی پہلے حل بتا دیں مسلمانی کو کہاں پہ چھپانا ہے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے نا اس مسلمانی کی جان مسلمانی چھپتی نہیں ہے مصیبت ساری یہ what you are کیا کریں کہاں سے نکالیں گے بہت سارے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے وہیں کی وہیں رہتی ہے دوبارہ آ جاتی ہے مسلمانی کریں کیا اگر تو مسلمانی کو کوئی نکالنے کا پھر کوئی فارمولا ڈھونڈ لیں پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کہ پھر اس کا بھی کوئی فارمولا ڈھونڈ لیں گے کہ حجاب سے کیسے بچا جائے کیونکہ ون وے اور دی ادر آپ تو مسلمان ہی ہیں یو آر ایکسپوز ٹو ڈینجر وہ پچھلے دنوں انگلینڈ میں واقعہ ہوا نا وہ ہوا کیا کہ وہ ایک ڈانس اسکول میں ایک کرسچن کیتھولک تھا جو تھا بھی روانڈا کا he has nothing to do with anyone like any Muslim
के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसने वो डांस स्कूल में गया तो उसने जाके तो वो ओपन शूटिंग की, 2-3 बच्चियां मर गई, ठीक है, ज़ाहिर है, और फौरन लगा दिया उठा के। अब आप यहाँ पे ना बेचारी जो कत्ल हुई, नाहक कत्ल हुई, मैं यही कहूँगी, और जो नाहक मारने वाला था, ना वो मुसलमान है, ना वो बच्चियां मुसलमान है, ना ही इस्लामिक स्कूल है, डांस स्कूल है। बिल्कुल। तो उठा के लगा दिया, कहने लगे जी नहीं वो जी बस बात ये है कि मुसलमान जो है ना वो डांसिंग और म्यूजिक को पसंद नहीं करते। पूरी वो जो इस्लामिक फोबिक जो है ना वो लॉबी, वो हरकत में आ गई। इस लॉबी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स पुट किया जाता एब्सोल्युटली, है। बिल्कुल। एपेक का इतना बड़ा सारा ये प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि वो अब हुआ ये कि जनाब उन्होंने इतनी वो करने की कोशिश की कि किस, और बेचारे मुसलमानों ने कई दिन गुजारे अपने घरों में बंद रह के। पीपल स्टॉप गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, और उन्होंने ऑनलाइन चीजें मंगाई, एंड दे वर सो स्केयर्ड दे स्टॉप गोइंग टू द मस्जिद। एंड वही तो मुसीबत है, मुसलमानी को कहाँ पे छुपाना है, इट इज देयर, इट स्टेज देयर, फाइंड सम सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, इट डज। वो इंग्लैंड में ही मेरी एक स्टूडेंट थी, तो मैंने जब ये वाक़यात हो रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि खैरियत है सब, तो उसने कहा कि I'd rather die with my hijab rather than putting it off, कि मैं मर जाऊँ, मुझे ये कबूल है कि मैं इस हिजाब में ही मर जाऊँ, rather than उस पे। यानी यानी आपके लाइक फेथ का लेवल ऐसा भी है इन इन डेफिनेटली सम ऑफ द मुस्लिम्स, इफ नॉट ऑल। अच्छा उस्ताद, थोड़ा सा दोबारा पीछे जाए। एक मिनट सिस्टर बेला, एक मिनट, एक बार मैं आपको और बता दूं। हम डरते जरूर है, और हमारा डर दिल भी करता है हम खतरे से बच जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने इंसान को बहुत फियरलेस और अडेप्टेबल पैदा किया है। जब डेंजर सामने आ जाता है, डरना जब तक ही होता है जब तक खतरा नहीं होता। जब डेंजर सामने आ जाता है तो फिर इस तरह के जवाब सामने आते हैं जो आपके सामने आए। ह्यूमन स्पिरिट को दबाया नहीं जा सकता। इस एब्सोल्युटली। बात पर आज तक की जब से इंसान पैदा हुआ है ना, इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और इस बात का जो है ना, अब तक ये जो जितने जो सेंसिबल लोग हैं वो आपको एक ही बात बताएंगे, इंसानों को दबाया नहीं जा सकता, कन्विंस किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है, डिल्यूजन भी लाया जा सकता है, लेकिन दबा के उनसे कुछ काम नहीं कराया जा सकता। तो कभी ना कभी तो हार्ड डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, जस्ट टू बी फेयर उस्तादा, बड़ी आपने जबरदस्त बात की कि इंसान को दबाया नहीं जा, जस्ट टू बी फेयर विद द अदर साइड एज वेल। तो ये जो ईरान में या चलें और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कभी थे, अब तो खैर नहीं रहे, ये जो इन्फोर्स किया जाता है हिजाब को, नहीं ऐसे ही निकलो, तो क्या ये दबाने की एफर्ट नहीं है? देखिए अगेन ये वही वाली चॉइस है कि यू वांट टू लिव इन ईरान, ठीक है ना। ईरान में भी जो लोग जो है ना, अपने जो क्रिश्चियंस हैं, ईरान में एक बिग नंबर ऑफ ज्यूज रहती है, क्रिश्चियंस रहती है, जोरोस्ट्रियन तो आपको पता है कि ईरान ही से ज्यादातर बेस्ड है। Yes. उनके पास भी एक बिग नंबर है जो कि हिजाब फॉलो नहीं करता, उन पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। बल्कि आप ठहरिए, मैं आपको इससे भी बड़ी मिसाल देने लगी हूँ। इसराइल, हम सबको पता है कि जिस आइडियोलॉजी माइंडसेट के साथ इसराइल है, इसराइल के अंदर 35% उनके जो पॉपुलेशन है ना, वो डज नॉट बिलीव इन दिस ऑक्यूपेशन, ड्राइव्स एंड मूव्स। और ये पॉपुलेशन पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसराइली पार्लियामेंट मुसीबतें कर बैठी है, इनके ऊपर कदगने लगाने की कोशिश कर चुकी है। यहां तक नेतन्याहू ने कहा है कि इनको हमने निकाल देना है, हम्म। लेकिन वो लोग पक्के हमने नहीं, हमने लड़ना फाइट करना है ही नहीं, क्योंकि उनकी डॉगमास और बिलीव्स के मुताबिक उनको नहीं करना तो नहीं करना। हालांकि पूरी की पूरी उनकी उनकी जगह पे जाके देखें, इस वक्त तो उनकी नेशन क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन के ऊपर आई हुई है। हम्म। 35% लोग अगर साथ नहीं देंगे तो वो क्या कर लेगा, आबादी तो उनकी पहले ही ऑलमोस्ट कम है, हाफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन। और आलम ये है कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उनके पास तो ना बंदे, उनके पास तो जाने देने के लिए भी बंदे नहीं। तो लेकिन वही बात है ना, आप देखिए उनसे दबाया गया उनको। हालांकि कितनी ज्यूइश लॉबी, कितनी आप हम जानते हैं प्रोपेगेंडा मशीन में जो ज्यूज हैं वो सबसे टॉप पर हैं, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं होती है तो हमारे अंदर होती है, जब भी तो वो प्रोपेगेंडा उन 35% पे असर नहीं करता, मेरे आप पे असर करने लगे तो वो मैंने हिजाब किया तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बड़ी दकियानूसी चीज़ें हैं, ठीक है, अब क्या, आप तो आप पढ़ रहे हैं, आपने माशाल्लाह पीएचडी किया है, हु कैन बी अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि हम अब पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में आगे होना चाहिए, साइंस में आगे होना चाहिए, क्या आप ये हिजाब विजाब लेके, मतलब हर दूसरे दिन हिजाब पे इंटरव्यू ले आते हैं, एक ये टॉक ले आते हैं, ये क्या बात हुई, मतलब आगे बढ़े आप, प्रोग्रेस करें आप, क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की?
آپ کو پروگریس کرنے سے کس نے منع کیا؟ پروگریس کریں. حجاب آپ کو کیا کہتا ہے؟ حجاب تو بلکہ آپ کی مدد کرتا ہے پروگریس کرنے میں، حجاب آپ تو کو فوکس کرنے میں. حجاب تو آپ کو کنسنٹریشن بھی لا کے دیتا ہے، رسپیکٹ بھی لا کے دیتا ہے، اپرچونٹیز بھی لا کے دیتا ہے. جو کافر ہیں، جن کو حجاب کا تصور تک نہیں ہے، وہ تک اس کو عزت دیتے ہیں. بیکاز دے سی یو دیٹ یو آر فوکسڈ، دے سی یو یو آر دی پرسن آف پرپز. ان کو پتا آپ یہاں پہ ڈیٹے ویٹے مارنے، رشتے تلاش کرنے نہیں آئی ہوئی. جو ہمارے ہاں کے اس وقت ہو رہا ہے، ہمارے بچیاں جو ہیں میڈیکل کالجز کے جیسے بہت لطیفے بنے ہوئے، اس لیے ڈاکٹر کے لیے حد ہو گئی ہے. جسٹ کم آن، موو آن، گرو اپ. ٹھیک ہے نا؟ تو حجاب تو آپ کو منع کیا کر رہا ہے؟ حجاب تو آپ کی مدد کر رہا ہے. حجاب نے تو کسی بلند مقصد میں حجاب آڑے نہیں آتا. بلکہ ٹھہریے، ابھی آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا، ہماری عورت سمجھتی ہے کہ میں حجاب کر کے دب جاؤں گی، گم ہو جاؤں گی، نظر نہیں آؤں گی. جو اچھا کام کرتا ہے نا، یہ ابھی کل پرسوں میں گزری ہوں اختر مجید کالج کے میڈیکل کالج کے پاس، اتنے بڑے الفاظ میں اختر مجید صاحبہ کا نام لکھا ہوا تھا. یہ میں بھی گزرتی ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ بشرا بی بی کیا، وہ اس طرح سے جو بڑے بڑے جو عورتوں کے نام کے ہیں، ادھر یہ ہم ہے ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، حمیدہ بیگم ہاسپٹل. جہاں جہاں پہ اچھے کام ہوئے ان عورتوں کے نام سب سے بڑے اوپر لگے ہوئے. کیا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں، آنر کے ساتھ لگاتے ہیں. تو حجاب آپ کو کہاں پہ روک رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں روک رہا. کام کر کے دکھائیں، کوئی اچھا سا کام کریں. اچھا کام کرنے سے تو آپ کا نام اوپر آ جائے گا، حجاب چھوڑنے سے تو ہمیں بھی نظر آ رہا ایسا ہے نہیں ہوتا فائدہ کہ کچھ نہیں ایجوکیشنل فیلڈ میں چلے آئی ایم پلئنگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر، کیونکہ آپ ماشاء اللہ بہت دے رہی ہے، سو لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اگر اس نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ محترمہ بیلا صاحبہ ہیں، وہ تو عجیب طرح کے کپڑوں میں، اور ایک دوسری خاتون ہے جو بڑی پیاری سی ویل ڈریسڈ، ویری بڑی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اچھے سے بال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اگر آگے جانے کا موقع دینا ہے، یعنی میں نے اسکالرشپ کے لیے کسی کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو ان کو آگے بڑھا دیں. مطلب یہ ایسے اتنے فنڈامنٹلسٹ کپڑوں میں ملبوس خاتون کو کیوں آگے بڑھائیں؟ تو ایجوکیشنل یعنی انسٹیٹیوشن جاتیاں نہیں ہوتی. یعنی اسکالرشپس کے لیے نامینیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پریفر کریں کہ یار ذرا ایک ایسا بندہ سامنے لائے جو پاکستان کا یہ جو انسٹیٹیوشن کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے لے کے آئے. دنیا یہ نہ کہ حجابی کو کیوں میڈل دے دیا یا اس کو کیوں اسکالرشپ دے دی، اس کے بجائے وہ کہیں کہ اس کو ایسی کو دیا ہے جس کا حجاب کے ساتھ کوئی دور دراز کا تعلق نہیں، جس کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے، جس کا لباس مردوں والا ہے اور جو میک اپ سے لتھڑی پڑی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ یہ پیش ہو جاتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے نا. آپ اب کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا نہیں. وہی بات ہے، آپ کو کام کر کے دکھانا پڑے گا. اگر حجاب بے حجابی کے اوپر آپ کو نہ تو اسکالرشپ ملتا ہے نہ ملنا چاہیے. کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی خرابی کر جاتا ہے، وہی میں نے بتایا نا پالیسی کے تحت بڑی جلدی بیک فائر کر جاتی ہے. ہمارے ہاں بچے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2-4 سال پہلے کی ہم نے وہ دیکھی تھی، وہ لڑکی فلی حجابی تھی اور کچھ بہت ہی پریسٹیجیس میڈیکل کالج کے تھے، 18 میڈل اس کو ملے تھے. کہتے ہیں وہ بیچاری تو میڈل کے ساتھ جھکی پڑ رہی تھی. حجاب آپ کو کہاں پہ روک رہا ہے؟ تو باقی آپ نے اتنے گھٹنوں تک آنا ہے جتنے گھٹنوں پہ، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا مسلمانی کو لے کے آپ نے جانا کہاں ہے. پھر کر دیکھیے. پھر ایک در بند ہوگا تو اللہ 10 در اور سے کہیں کھولیں گے ہی نا. 18 میڈلز کا مطلب 18 سکلز اس نے ڈیولپ کی ہیں نا. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. ایبسلیوٹلی. بٹ اللہ کا حکم یہاں پہ نہیں ہے. لیکن ہم ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ حجاب اگر ہم پہن لیں تو زندگی ایسی آسان ہو گئی، کہ چیلنجز تو آئیں گے. یعنی میں دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ اکراس از کہ آپ ان چیلنجز کے لیے تیار رہیے. مطلب اللہ کی عبودیت میں آنے کے بعد آپ پہ آزمائشیں نہ آئیں، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن وہ آزمائشیں آتی اس لیے کہ آپ کو اور جو ہے وہ اسٹیڈ فاسٹ کریں، اور آپ کو جو ہے وہ حق پہ، اگر آپ اس طرح سے سمجھنے کی، حق پہ آپ کو جما دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور آگے چلتے ہیں کہ یہ جو اگین ایک تھوڑا سا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ مزید میں بات کروں گی کہ اگر یہ حجاب ہمیں روکتا نہیں ہے، تو جب ہم جیسی آنٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ کہتی ہیں حجاب حجاب، تو آپ کی اٹینشن ڈونٹ دے ٹیک آف یور اٹینشن فرام دا پرپس تو یہ کہ ہم سائنٹسٹ بنیں، ہم کارپوریٹ میں جائیں، عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. تو یہ جب ہم فوکس آپ کا سارا ان چیزوں سے ہٹا کے، یعنی کچھ ہمارے بڑے
ہائیسٹ کیلیبر کے لبرلز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ویمن آر آل اباؤٹ حجاب حجاب کورنگ ایز اف دے ہیو نتھنگ ایلس لیفٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو اس پہ کچھ آپ بات کریں گی کہ ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے، کہ ہم صرف حجاب پہ بات کر رہے ہیں؟ کیوں ضروری ہے اس پہ بات؟ آپ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ایز دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو ٹاک اباؤٹ، بس اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ جو ایز والی بات ہے نا، اس پہ تو آپ کہیں کہ یہاں پہ سورج رہتا ہے اور یہاں پہ چاند رہتا ہے. اس کو تو یا تو لائیے نا، اس کی کوئی ایویڈنس لائیے. ٹھیک ہے، باقی حجاب کا ہم ان کو کہتے ہیں جو حجاب نہیں کرتے، اور ہم ان کو کہتے ہیں ٹو انکریز یور پیورٹی، یور فوکس، یور ایکسلنس، یور کمپٹنس. حجاب بھی لے گئی، اور اٹس بوتھ. پہلے آپ کی اللہ کے ساتھ آپ کا پیس ہوتا نہیں ہے تو آپ کا انسانوں کے ساتھ پیس نہیں ہوتا. آپ کا انسانوں کے ساتھ پیس نہیں ہوتا تو آپ کا اپنی ذات کے ساتھ پیس نہیں ہوتا. 3 طرح کے آپ کو چاہیے اپنے ریلیشن شپ چاہیے. ایک اللہ کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے اپنا معاملات سیدھے کرنے، ایک آپ کو انسانوں کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ، اور ایک آپ کو اپنی ذات کے ساتھ سیدھے کرنے. حجاب تینوں جگہ پر آپ کو ہیلپ دے رہا ہے. آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ تو ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھ پائیں گے. ہوں ہوں لیکن اچھا بھائی، کنٹینیو ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ میرا دل تو صاف ہے، تو کیا ہوا کہ اگر میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہوا یا منہ نہیں ڈھکا ہوا نا، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے تو بڑی حجابی خواتین ایسے دیکھی ہیں جن کے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، جو چھپ چھپ کے ملتی ہیں، جو صبح پہن کے آتی ہیں شام کو اتار دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا دل تو صاف ہے. چلیے مان لیتے ہیں آپ کا دل صاف ہے. ویسے یہ بھی ابھی پوائنٹ آف کنٹروورسی ہے، ابھی میں اس پہ بعد میں آتی ہوں. لیکن ابھی ہم صرف آپ کے پوائنٹ کو جو ہے نا فیس ویلیو پہ لے رہے ہیں. تو وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جن کے آپ خراب کر رہی ہیں ایمان، اور جن کے فوکس کو آپ تباہ کر رہی ہیں، ان بیچارے کے دلوں کا کیا کریں؟ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے نا، نہیں مطلب وہ نہیں. پھر وہ کوئی لوہے کی اینک دے دیجئے، ان کو کوئی بلائنڈ کر کے بھیجیں تو ایک الگ چیز ہے. نظریں نیچے کتنی رکھیں؟ اور آپ نے تو وہ پرفیوم بھی ایسا لگایا، آپ ان کو نظریں نیچے نہیں رکھنے دے رہی. آپ نے تو صرف حجاب ہی نہیں اتارا، آپ کے تو میک اپ، آپ کا تو سٹائل، آپ کا تو جو ہے وہ پوری کی پوری آپ تو بوتیک سے اٹھ کے آ گئی ہیں. تو نظریں کیسے نیچے رکھیں پھر؟ اور تو اور آپ تو ایک آگے اور بھی قدم پر چل گئی ہیں. آج کل آپ نے بڑے بڑے بل بورڈز دیکھے جس میں آئی نیڈ ٹو بی ویری ویری اوپن، جس میں آپ کے کلیویجز دکھائے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی جو بیکس دکھائی جا رہی ہیں، جس میں آپ کے جو ہے نا وہ ہر چیز دکھائی جا رہی ہے جو دکھائی جانی نہیں چاہیے. آپ نے دیکھیں یہ جو جیولرز وغیرہ کے آج کل بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، ہوں کہاں کہاں کے ملک نظریں رکوائیں گے آپ، یا ایکسیڈنٹ کروائیں گے، یہ کیا فریڈم آف کروائیں ایکسپریشن، گے؟ مائی لائف مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، یہ فریڈم آف ایکسپریشن سے کیوں روک رہے ہیں آپ ہمیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی جو فریڈم ہے نا وہ مجھے متاثر کرنے لگ جاتی ہے نا، وہیں پہ وہ لمٹ ہو جاتی ہے. اپنی فریڈم کو وہاں تک رکھے، کسی کو متاثر نہ کرے. ابھی ہم نے اس کی پر کنٹروورسی کی بات کرنی ہے. اس پہ آ آپ کا جاتے یہ کہنا کہ میرا تو دل صاف ہے، امپاسبل. آپ کا دل صاف ہی نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھنے والوں سے پوچھیں. میں بچیوں سے کہتی ہوتی ہوں کہ کبھی اپنی بھائی بیٹوں کی نا جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، چھپ کے سنا کریں. ماں بہنوں کے سامنے وہ اور طرح سے بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک ڈیکورم مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن جو دوست یا بھائی حتیٰ کہ آپس میں جو لڑکیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، کزنس کے بارے میں کر لی شرافت کے باوجود، آپ اپنے آپ کو ٹرے میں رکھ کے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی رالیں ٹپکاتے ہیں. اللہ نے مرد کی اور عورت کی اپروچ میں فرق ڈالا ہے، اور یہ اپروچ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. ایک ایویڈنس ہے وہ اسٹیو ہاروی کا، جو آپ کو پتا، وہ جو بڑا زبردست اس کا ایک ہے، بڑی کمال کی ہے. موقع ملا تو شیئر بھی کروں گی. اس نے کہا کہ مین اینڈ ویمن کین بی فرینڈس. بھی کیا ہو گیا ہے، انسانوں کے 2 جینڈرز ہیں، اب فرینڈ شپ بھی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا کہ سپلٹ سیکنڈ کے اندر جو ہے نا مرد جو ہے وہ انتظار میں رہتا ہے، مجھے موقع ملے نہیں اور میں چھلانگ لگا کے اس میں آؤں. مرد چونکہ ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے نا، عورتوں کا بھی یہی ہوتا ہے، مجھے گھر سے اتنی دیر کر کے نکلی ہیں. I'm really, really very blunt and I'm asking my forgiveness in advance. آپ نے وہ جو کر کے آئی ہیں، آپ یہی چاہ رہی تھیں. اب آپ مجھ سے لڑیں گی کہ نہیں آپ نے تو میری ڈیزائننگ کو، میری ایستھیٹک سینس کو آپ نے اتنا بڑا سارا اس کو نام دے دیا. اور آپ آپ ججمنٹل، سائیکالوجسٹ سے جا کے پوچھے. آپ یہ ججمنٹل. جارڈن پیٹرسن جو نیورو سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جا کے ذرا پڑھ لیجئے. وہ جو کہتا ہے کہ کیا فلسفی ہے، کیا سائیکی ہے میک اپ کے پیچھے، جا کے پڑھیے وہ کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے. میں اس وقت تو روحانی علم کی بات ہی نہیں کر رہی نا، جو یا ریولیشن کی بات ہی نہیں کر رہی.
میں تو اس وقت اس ڈیٹا کا ذکر کر رہی ہوں جو ڈیٹا جو ہے ہمیں اس وقت ہماری نصاب کی کتابوں میں موجود ہے. اس ڈیٹا کو پکڑ لیجیے پھر یا اس کو منع کر دیجیے یا پھر آپ جو چاہے کر لیں. حقائق خلاف ہیں اس کے. یہ حتیٰ کہ جو ریڈ کلر کے ساتھ جو ہمارا روچ ریڈ کلر کا ہوتا ہے, لپسٹک میں ریڈش کلر ہوتا ہے, پنکش اینڈ آل دس, وہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے فرٹیلائزیشن, میں وہ زیادہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی, اور دونوں سائڈ سے. تو ریسرچز جو ہیں وہ ساری اوپن ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو کب تک دھوکہ دینا ہے. اور اللہ معاف کرے, مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے, جب تک واقعہ نہیں نہ ہوتا, جب تک ہم سب کے سب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اب پتہ نہیں یہ واقعہ درست تھا بھی یہ نہیں تھا, یہ جو پنجاب کالج میں پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے جس کی بہت ہائپ اٹھی. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ معاف کرے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑھ کے میں آپ کو انڈیا میں بتاؤں, وہ جو واقعہ ہوا تھا جس کے بعد می ٹو کی تحریک اٹھی تھی, یہ بھی آج سے میرا خیال ہے 90s کے اینڈ کی شاید بات ہے, مجھے بھول رہا ہے, یا شاید 7-8 سال 10-12 سال ہو چکے. اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ رات کو وہ لیٹ عورت جا رہی تھی گھر اور اس کو پوری بس نے گینگ ریپ کیا. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا امریکہ پہلی لسٹ میں ہے خواتین کے خلاف ہراسمنٹ میں. اور یہ بھی ہم اس بات پہ آتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے پوچھا ہے نا کہ حجابی تو وہ بھی تو بہت بری ہوتی ہے نا, اور تیسرے نمبر پہ انڈیا ہے. اور مجھے لازماً یقین ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ پہلے دوسرے نمبر پہ جا چکا ہو, کیونکہ یہ بڑی پرانے میں آپ کو سٹیٹس بتا رہی ہوں. تو وہ ہوا کیا کہ اس کے بعد ہوا کہ پارلیمنٹ میں یہ ڈبیٹ آ گئی جی ہندو وزیروں نے کہا, سارے پارلیمنٹ میں ہندو میجورٹی, انہوں نے کہا ایک بیچارہ کہیں کہہ بیٹھا, اس کو بھی تو چاہیے تھا نا, ایسے نہ اس نے کپڑے پہنے ہوتے, اکیلی نہ رات کو جا رہی ہوتی. ہائے سارے کے سارے اداکار اس کو چھاپ کے بیٹھ گئے. اور پھر میٹو کے تحریک شروع ہو گئی کہ جی یہ مرد ہیں, میں تو نوکری کرنے گئی تھی, میں تو وہ میاں خلیفہ کی آپ نے سنی ہے نا کہ میں تو وہ کون فلموں میں گئی تھی, میں تو فن کی خدمت کرنے گئی تھی. اس نے خود لیے $200, میرے ہاتھ میں دیے $2. اور میں تو اتنی ہرٹی میں وہاں سے نکل آئی. ٹھیک ہے, اب اس بات کے اوپر آئیے کہ جو ابھی آپ نے یہ بات کہی تھی نا کہ حجابیز جو ہیں وہ بھی تو بری ہوتی ہیں. اگین ہمارے پاس ڈیٹا, میں سائنس اس علم کو کہتی ہوں کہ جو کہ ڈیٹا کے اوپر اکٹھا ہوتا ہے, ورنہ تو سائنس کا بھی لکھنی مطلب علم ہی ہے جس جو حقائق کی بنا پہ اکٹھا کیا جاتا ہے نا, اسی لیے ہم سائنس کو اور علم کو تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نکالیں اسٹیٹس نکالیں, پاکستان کے نکالیں, امریکہ کے نکالیں, بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا سپر پاور جو ہے, جو سول سپر پاور, وہ امریکہ آگے بہادر. امریکہ بہادر. سب سے زیادہ سیکشل ہراسمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ آزادی, اسٹیچو آف لبرٹی فرانس نے جناب تحفے میں دیا کہ جی اٹ مارکس دی لبرٹی, دی فریڈم, دی ہیومن رائٹ, جو بھی آپ نے اچھے لفظ استعمال کرنے. اس کے بعد انڈیا, پھر آپ کوئی اور نکال لیجیے, یہ تو سب چیزیں آپ کو ایک کلک کے پر ملتی. بالکل اور یہ بالکل. میں آپ کو بتا, اسی طرح حجابیز کا نکال لیجیے, حجابیز میں ایسے واقعات, اور اس کے ریاکشن میں حجابیز کے ساتھ ہونے والے مس ایپس, ان کی بھی ریشو نکال لیجیے, ہر تھانے سے مل جائے گی آپ کو. اور نان حجابیز میں دیکھیے گا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ہمیں تو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا, حالانکہ اللہ نے تو اجر کے وعدے اپنے پاس کیے ہوئے تھے. تو جا کے تو تبل السرائر, یوم تبل السرائر, راز تو اس دن کھلنے تھے, لیکن راز تو سارے یہاں پہ بھی کھلے پڑے, صرف نظر نہیں دیکھ رہی نا ہماری. ایسے ہی ہے بالکل. یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے. لیکن میں ایک اور اعتراض اس پہ, یہ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں تو آئی اسی لیے, میرا تو انٹینشن اسی لیے, تو آپ لوگ ججمنٹل نہیں ہو رہے ہوتے؟ لائک آپ کو کیسے پتا چلا میں نے انٹینشن کیا ہے؟ میں تو وہی بات ہے کہ ایکسپریشن ہے میرا, ایکسپریشن آف فریڈم ہے. آپ کو کیسے پتا کہ میں جو ہے کسی کو لور یا انٹائز کرنے آ رہی ہوں؟ آپ مسکرا رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وائی ڈونٹ یو ٹیک می ایز آئی ایم کرائنگ. آپ رو رہی ہیں آنسوؤں سے, اور آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ وائی یو آر ججمنٹل بیکاز آئی ایم ناٹ, مطلب میں تو اسمائل کر رہی ہوں. تو کچھ ہم انسان اتنے ہی ہیں جو آپ ہمیں کلوز اور وائبس دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے کسی کو غلط نہیں کہا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. لیکن یہ بات ضرور جانیے گا کہ جو اپنے رب کے ساتھ خالص نہیں ہے, جو اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے, جو اپنے رب کے ڈسپلن میں نہیں آتا, وہ کسی انسانوں کے بھی ڈسپلن میں نہیں آتا. ڈونٹ گیو می دی اسٹوریز کہ جو وہ لوگ بڑے اچھے, وہ ایسے بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. مولانا مودودی کہتے ہیں میں یہ مان ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس ڈسپلن میں تو آپ آ نہیں سکے, تو آپ کا کیا خیال ہے آپ انسانوں کو کوئی ڈیکورم فالو کر لیں گے؟
میرا اس پر یہ آرگومنٹ ہے، اور یہ میں ویسے ناٹ نیسسری میں لوگوں کو نہیں کہہ رہی، آئی ایم ٹیلنگ دس ٹو مائی سیلف. حجاب کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے، مجھے بہت اپنے آپ پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. حجاب بہت مشکل کام ہے، میرا دل مجھے مارنا پڑتا ہے. یہ آئی ایم ٹیلنگ ٹو مائی سیلف، آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو اینی ون. اس پہ میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے حجاب کر لیا وہ تو شاید پیدا ہی حجاب کے ساتھ ہی ہوئے تھے. اور ایک اور بات یہ کہ حجاب جو ہے جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا وہ ان کی انفارم چوائس ہے، ان کا اپنا کانشیس ڈیسیجن ہے، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ تو شاید دادی کی بات سن کے حجاب کر رہے ہیں. تو اف یو کین الیبوریٹ آن دیٹ کہ جو حجاب کر رہے ہیں ان کی بھی انفارم چوائس ہے، ایک انفارم ڈیسیجن ہے یہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں نے جیسے کہ آپ کو اپنے بارے میں بتایا، اور میری ایک پہلے بھی پردہ کے اوپر جو پوڈ کاسٹ آئی تھی محمد علی کے ساتھ، اس میں بھی اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا تھا، گڈ وے میں بھی اور اچھے وے میں بھی. میرا ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جہاں پہ ہم بچپن سے ہمارے گھر میں حجاب اور نقاب وغیرہ کا تصور تھا. لائک آئی ڈنٹ ہیو ٹو ٹیک اے ہیوج پلنج کہ میری بھی زندگی میں کوئی ریولیوشن آتا اور ایک دن میں اللہ سے توبہ کرتی اور ساری پرانے گناہوں سے، اداکاری سے، شو بزنس سے توبہ کر کے تو حجاب کر لیتی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جذبے کو قبول فرمائے، قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہے. اور ابھی ہم ان کی بات کریں گے، انہوں نے بھی یہ کانشیس ڈیسیجن اور انفارم ڈیسیجن جس کو آپ نے کہا ہے، انہوں نے بھی یہ کیے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو خوش قسمت ہوں نا، مجھے تو کرنا نہیں پڑا. میرے پاس بہت دیر تک یہ فیز رہی ہے، وائی حجاب، ہاؤ حجاب، حجاب واز سو ہارڈ، اٹ واز سو ڈیفیکلٹ. میں بھی یہ سارے کے سارے آرگومنٹ ڈھونڈتی تھی جو ہم جن کو آج ڈسکس کر رہے ہیں، اور میں کہتی تھی کسی طرح میری جان حجاب سے چھڑوا دو. لیکن یہ ہے کہ ون وے اور دی ادر دین آئی ہیو ٹو کم راؤنڈ. وہی اور بات ہے، پھر میں نے جب چوائس ہی نہیں رہی تو پھر کریں گے. ایسے ہی ہیں، مطلب جنہوں نے کیا ہے. اینڈ اٹ واز ٹوٹلی اپوزٹ ود می. آئی کم فرام اے ویری، آئی ڈونٹ نو فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ، ماڈرن بیک گراؤنڈ، جس میں آئی کی ناٹ آئیڈینٹیفائی ون اے سنگل پرسن ہو واز حجابی اور نقابی. تو آئی فیل ویری آکورڈ ٹو گیو مائی اون ایگزامپل، بٹ یعنی یہ ہم نے بھی پڑھ کے کتابوں سے سمجھ کے اور یہ کہنا کہ perhaps if you are choosing not to cover, that's a very intellectual approach, and those who are choosing to cover maybe it's very دقیانوسی یا orthodox ہیں یا ان کی دادی نے کہہ دیا ہوگا تو انہوں نے کر لیے. That is very unfair. A huge number of women who are well educated, who are very intellectual, who are مطلب ماشاء اللہ I have the guest جو ساری کرائٹیریا پہ پورا ہوتا رہی ہیں. تو یہ انفارم چوائسیز ہی ہیں. کسی بھی بچی کو یہ کہنا کہ وہ دقیانوسی ہیں. لیکن اچھا آپ کیسے جواب دیں گے؟ یعنی ہمیں یہ بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے نا، یہ بڑی دقیانوسی پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اب تو ماڈرن دور ہے اور ماڈرن دور میں وہی ساری وہی آل دا تھنگس دیٹ وی اسپوک اباؤٹ. تو آپ کیسے کہیں گی کہ حجاب از لائک ٹائم لیس؟ یہ زمان و مکان کی قید نہیں ہے. چلیں مکان کی قید چلیں پھر بھی کیسے مکان کی قید نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ زمان و مکان کی قید کی تو بات نہیں کریں. جب تک مرد اور عورت رہیں گے اور اسی سائیکی کے ساتھ اور اسی کے دنیا کے اندر رہیں گے، جب تک تو ایسا ہی ہے. اللہ کے کوئی ایلینز آ جائے دنیا میں آ کے رہنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ایک ٹوٹلی الگ فطرت اللہ کے اوپر پیدا کرے. یہ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب فطرت بدلے گی، ویسے تو اس نے تو ڈارون نے بہت امیدیں دلائی ہوئی ہیں کہ شاید کتنے ملین سالوں کے بعد بدل جائے گی، وہ تو کہتا ہے. لیکن میں اور آپ تو اسی 21st سینچری میں ہی رہنے والے اور جانے والے ہیں. میرے اور آپ کے پاس تو کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نو پروبیبلٹی. جہاں تک ایک خاتون کا تعلق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو ایک خاص قسم کی وینٹی دی ہوتی ہے. ایک ایکسپوزیشن جو ہے نا، اس کا پیشن بھی ہوتا ہے، اس کی نیچر کا حصہ بھی ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حجاب میں جو سب سے بڑا ہمیں چیلنج آتا ہے نا، اپنے ویز میں بہت پیاری ہوں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، کور کیا ہوا ہے کہ بقول آپ کے دقیانوسی سی عورت ہے جس کے نہ بازو نظر آ رہے ہیں نہ ٹانگیں نظر آ رہی ہیں. پتہ نہیں اپنے فیس میں میں بھی اپنے باڈی پارٹ کی کئی چیزوں کے اوپر بہت پراؤڈ ہوں. And I really want to show them off. Oof, how difficult, how hard. اور جب میرے سامنے وہ لڑکیاں وہ بال کر رہی ہوتی ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے یار اگر یہ کر کے تو فیم اور وہ جو ہے نا لکس اور ویوز سے اٹریکٹ کر سکتی ہیں، میں بھی کر سکتی ہوں نا. an easier way. 1 million I YouTube. can really exactly 1 million views میں بھی تو کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ تو میرے پاس بھی ہوگا ہی نا.
تو بات یہ کہ کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے، اب ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں، مطلب دو اسپیکٹس میں یہ کروں گی. ایک تو حجاب کرنا چاہتی ہیں اور وہ تذبذب کا شکار ہیں، کروں نہ کروں، میں کیسی لگوں گی، مجھے کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا. ایک وہ والا طبقہ ہے، اور ایک وہ والا طبقہ ہے جو یعنی حجاب کرنے پہ راضی ہو گیا، یعنی ان کو ان کی اپنی یعنی شرح صدر حاصل ہو گیا، لیکن پریشر بہت زیادہ ہے، ہسبینڈ نہیں کرنے دیتے، ابا نہیں کرنے دیتے، اور یہ وغیرہ وغیرہ. ان دونوں کو کیسے ہم انکریج کر سکتے ہیں، یا کیا کہہ سکتے ہیں ایسی چیز کہ تھوڑا اس میں سا. یہ جو آپ نے دوسرا کوشچن کیا نا، اس میں مجھے بھی کچھ ایڈ کر لینے دیجیے کہ حجاب کرنے کا مطلب یہ ہے میرے گھر کے مردوں کا بہت پریشر ہے. پہلے تو ابا اور ہسبینڈ آ گئے نا، پھر یہ کہ کزنس بھی آ گئے، پھر یہ ہے کہ سسرال والے میں دیور جیٹھ بھی آ گئے، اور یہ ہے کہ میں تو اسی لیے تقریبات میں بھی آتی جاتی نہیں ہوں، میں کسی سے جا کے ملتی بھی نہیں ہوں، سب بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نہیں جاتی. تو اٹس اے ہیوج سیکریفائس نا. اور آپ یہ یقین کیجیے، میرا تو ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ایک خاتون جو ہے بہت شی واز سو لونگ، شی واز سو مچ، ہر سب بھی بہت اچھی تھی، لیکن وہ میری بیٹی کے بارے میں جب میری بھی ایک درمیان والی بیٹی ذرا ماشاء اللہ ذرا زیادہ دھیان کرتی ہے، تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کی آئی میری بیٹی کا حجاب دیکھ کے رشتہ لینے کے لیے، لیکن گھبرا کے کہنے لگی وہ ہمارے تو گھر میں سب رہتے ہیں، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا کہ اس کا دروازہ ادھر نکالنا پڑے گا. یعنی فرام دس پوائنٹ آن شی ول نیور ہیو اے لائف ود نارمل پیپل. وہ ادھر سے ادھر نکلا کرے گی، ادھر سے ادھر چلی جایا کرے گی، اور وین شی ول بی سم ویئر تو ایوری ون ہیز ٹو exit, and everyone the place has to be evacuated fully in order to respect her hijab. تو کہنے کی یہ میں اس کو کیسے کروں گی، اور پھر بچاری اتنی مایوس نہیں، کہنے لگی ہم کیا کریں، اس کا مطلب میرے بیٹے آپس میں ٹوٹ جائیں گے، اس کے بعد بھائی کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رہ جائیں گے وغیرہ. تو چلیے اس بات کی طرف بھی ہم پہلے اس بات پر بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کی پہلی والی بات پہ کر لیتے ہیں کہ تذبذب ہے اور ہاؤ ٹو ہیو اے گریٹ پش. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حجاب کی جو دوسری انتہا ہے، وہ اگر آپ تک آپ نے یہ سمجھا ہے نا کہ میں نے ایک وہ لوہے کی ایک بنوا لیا ایک خول، اور آج سے میں نے اس کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک پورے کا پورا میرے ساتھ ایک ببل چل رہا ہے، میں نے آئندہ سے اس میں رہنا ہے، میرا نارمل دنیا سے تعلق نہیں. تو حجاب یہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، حجاب ہے ہی جب مردوں سے ملنا ہے، ورنہ تو حجاب ہے ہی نہیں، اور کس سے ہے نا، ہم ورنہ تو حجاب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کہ مردوں سے انٹریکشن لازم ہے تو حجاب ہے نا، ایسے. کیونکہ دونوں جینڈر ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. فیملی بھی اور آؤٹ سائڈ آف فیملی آپ کو ہر جگہ پہ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کے مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے نہ ایک دوسرے کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، بینگ اے مسلم، بینگ اے رشتہ دار، اور نہ ایک دوسرے کے فرائض ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو ہائی لائٹ کریں، اللہ تیرے لیے جو کزن گھبرا رہے ہیں کہ میں آپا، اور اس کے بعد پھر میں کیا برا آدمی ہوں جو آپ مجھ سے حجاب کر رہی ہوں، اس کا کہیں نہیں جان نہیں، تم مجھے بہت پیارے ہو، میرے تم بھائی ہو، مجھے اس سے ڈر آتا ہے، میں اس سے ڈرتی ہوں، مجھے بھی مشکل لگتا ہے حجاب. بہنوئی کہہ رہے ہیں، دیور کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی کے کمرے میں نہیں آ سکوں، آ جانا نا، صرف آواز دے دینا، میں جلدی سے دوپٹہ لے لوں، صرف اتنا سے میرے لیے کر لو کہ جب کچن وچن میں آؤ تو صرف ایک آواز دے دیا کرو، آگے ذمہ داری میری ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ دیکھو میں تمہارے لیے بنا کے لائی، مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے تمہارے آنے کی. اور اس طرح سے آپ کی ذمہ داریاں کہیں نہیں جا رہی، اور آپ نے وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. اللہ کے ڈر کو سامنے لیں، اور اللہ کے قوانین، مرد اور عورت اکیلے میں اکٹھے نہ ہو. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ بات ایسی نہیں کرنی جس کو دنیا کے سامنے نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ایسی بات نہیں کرنی جس کو ساری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ نہ کیا جا سکے. باقی ہر بات اللہ کیجیے. کافی صدرک اسم کی گناہ کی ڈیفینیشن الاسم و ما کافی صدرک، کہ آپ اور آپ کو اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو پتہ چلے، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے اور آپ کو اچھا نہیں اپنے لگتا. بات پھر جو آپ ان سے اپنی وہ جو نان محرم سے بات کریں تو بات ایسی جو آپ ہر ایک کے سامنے کر سکیں. اس بات کو کرنے سے آپ کو اپنے آپ سے بھی شرمندگی نہ، اپنے ہسبینڈ سے بھی نہ، اپنے ماں باپ سے بھی نہ ہو. وہ باتیں کیجیے، آپ کو کس نے کرنے سے منع کیا ہے. You might need some counselor to confide in him a lot of things, ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ان میں بہت ساری private things بھی ہوں. Necessity always prevails.
अच्छा, लेकिन और उसके साथ एक और भी ज़हन में रखिएगा कि जब भी इंटरेक्शन होगी तो ये भी सोचिएगा मिसहैप्स भी होंगे। सकता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, ख़ासतौन घरों में तो होंगे ना। तेवर है, आ जा रहा है, बेचारे ने आवाज़ भी दे ली, आप इससे नहीं सँभला, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है? आप बेबी उठा के ला रही थी, बर्तन उठा के ला रही थी, ट्रे आपने पकड़ा हुआ था, ओहो! एकदम दुपट्टा सर से नीचे को गिर गया। कुछ हो गया, कुछ हो सकता है ना, मिसहैप्स भी होंगे। ये पर्दे का टुकड़ा है ना, ये है वार्निंग साइन, डोंट वरी, इट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, जस्ट कीप होल्डिंग टू इट। हम्म, ये पर्दे का टुकड़ा बता रहा है मैं गंदी नहीं हूँ, मेरे से गलत एक्सपेक्टेशन ना करना, मैं हम्म, इज्जतदार हूँ, मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। हम्म, गलती मेरे से हो गई है, हाँ, कोताही मेरे से हो गई है, लेकिन ये मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ। ये अब नॉन बस अल्लाह का नाम लाइए एक नॉन और वर्बल अल्लाह का स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ये 1.5 गज का जो टुकड़ा है ना, ये कुछ भी नहीं छुपाता। डॉक्टर आसिया मदनी की पूरी शख्सियत जो है 80% उसकी कम्युनिकेशन से पता चल रही है। मैं क्या हूँ, मैं क्या, कुछ नहीं छुपता, लेकिन ये पर्दा बताता है मेरा पर्पस क्या है, ठीक है? हम तो ये मिसहैप्स होंगे ही होंगे, डोंट वरी, लेट देम हैपन, जस्ट मेक इस्तगफार एंड ट्राई व्हाटएवर यू कैन, डोंट गेट हार्ड ऑन योरसेल्फ, हाँ ठीक है? बस कि वो अब तकरीबात में नहीं जा रही हैं, बस हाँ जाइए, अच्छा सा अपना लेके जाओ। और आजकल तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आजकल तो मैंने देखा है हम पाकिस्तानी में बड़ी-बड़ी चादरों का रवाज है। एक वो लेके ना, वो भी डिसेंट सी चादरें होती हैं, बड़े डिसेंट कलर्स में होती हैं, लेके 1-2 पिन्स लगा लें। इतना भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला भी कवर हो गया, थोड़ा बहुत ये नीचे-वीचे भी हो जाएगा, तो जो डीड वुड हैव बीन डन, मेन काम हो जाएगा, ठीक है ना? सँभाल लेंगे बाकी का। शादियों में भी जाइए, सब कुछ कीजिए और सबसे बढ़ के दूसरों को ये एहसास ना होने दीजिए कि मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं अल्लाह का हुक्म फ़ॉलो कर रही हूँ, आप भी अल्लाह का हुक्म फ़ॉलो करें और एंड आप दे विल रिस्पेक्ट यू। बर्डन ना बने दूसरों पर। बिल्कुल, यानी हिजाब जो, हाँ, मैं गुफ्तगू थोड़ा सा समेटूं तो हिजाब सिला रहमी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। यानी हुँ, हिजाब जो है वो मतलब आप सिला रहमी करें, आप वो हदूद में रह के वो सारी चीज़ें करें जो आपको करनी चाहिए। और हम बल्कि डॉक्टर साहब बड़ी लाइट नोट पे आपको ये बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में मर्द इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि मैं बहुत अरसे जो है जॉइंट फैमिली में रही, जब तक मेरे देवरों की शादी नहीं हुई। तो माशाल्लाह उनका बहुत ये था कि वो नौक करके आते थे, फिर शादी भी हो गई तो कुछ अर्सा हम इकट्ठे ही रहे थे। तो हम जोक करते थे आपस में देवरानियाँ जेठानियाँ कि कभी कभी हम ऐसे हो गए थे कि कोई नौक करे तो कभी हमारे अपने हस्बैंड्स भी आ रहे थे तो हम जल्दी से जो है वो चादर को जो है सरों पे हाँ, रख, उनको कहना अच्छा चाहिए तो मेरा ये तो मेरा भी है। तो बहरहाल बहुत बहुत सही आपने ये बल्कि हम जैसे लोगों को ना ये वी नीड समबडी नीड्स टू नॉक दिस सेंस इनटू अस कि इट शुड नॉट बी अ बैरियर। कोई आपके घर आते हुए ये ना कहे कि अच्छा बस अब जो है ना वो मुंह बना के बैठ जाएंगी या वो नाराज हो जाएंगी या किचन में खाना नहीं आप बना सकते ये करके। वो जो चीज़ें हमारे ऊपर लाजिम है वो हमने करनी है। एंड हिजाब शुड नॉट बी यूज्ड एज अ स्केपगोट या हिजाब शुड नॉट बी यूज्ड एन एक्सक्यूज टू नॉट परफॉर्म द हुँ, ड्यूटीज दैट वी आर सपोज टू परफॉर्म। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही। उनसे क्या कहेंगी डॉक्टर साहब आप जो जो बेचारी करना चाहती है लेकिन अभी थोड़ा सा डर लग रहा है। हाँ, उनके लिए तो मैं दुआ करूँगी, अल्लाह ताला ईमान की कुव्वत अता फरमाए, ये काम आसान नहीं है। और सबसे बढ़ के मेरा ख़्याल है जो आई एम ट्राइंग टू स्टैंड इन द शूज़, मुझे लगता है सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर मैंने कर लिया और मुझसे हुआ ना तो? उतार दिया तो क्या होगा। ये तो करके ही पता चलेगा होगा या नहीं होगा। या मैं से ना मैं कर पाई तो मैं कैसे करूँगी? इट्स अ बिग डिसीज़न, अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक देना। जब अल्लाह ने दिल में ये कन्विंस कर दिया ना, हम्म, इंशाअल्लाह अल्लाह के तौफ़ीक देगा उसे ईमान की ताकत माँगेगी अल्लाह, जब तूने मुझे यहाँ तक ले आया कि मैं कन्विंस हो गई, जब मेरे दिल के अंदर ख़्वाहिश हो गई, तो अल्लाह हम्म, आगे मेरे लिए रास्ते आसान कर दे। अल्लाह मैं तेरी फ़र्माबरदारी करना चाहती हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन आएगा वो कि वो धक्का लगेगा और यू विल बी देयर कि हो गया ना यार, अच्छा इतना मुश्किल तो नहीं था। देखो हम्म। आई डिड इट, माशाअल्लाह। चलो, इतनी खूबसूरत बातें हो रही है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है वाइंड अप करने का, बट आई एम माइंडफुल ऑफ योर टाइम डॉक्टर साहिबा। आप बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। अगर आप कोई कंक्लूडिंग वर्ड्स बोल दें हम इसको थोड़ा सा समेट लें और इंशाल्लाह फिर हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे। बस मैं एक लाइन की लफ्ज़ बोलूँगी जो हमारी इस पूरी की पूरी बात का थीसिस स्टेटमेंट है और वो ये है कि हिजाब इज़ नॉट एन एक्ट, इट्स अ बिहेवियर। और हिजाब मर्दों से करने के लिए है। लाइक ये मर्दाना और ज़नाना जो इंटरैक्शन है ना, उसको सिस्टमाइज़ करता है। अल्लाह चाहते हैं कि मर्द और औरत इंटरैक्ट करें ऑन ऑल गुड नोट्स इन अ पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल वे, इन अ प्योर वे।
ٹھیک اور ہے، اس کے لیے یہ unethical پورے کا پورا انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے. اور انٹریکشن کو بالکل زیرو کر دینا ان نیچرل، پتہ نہیں باقیوں کے کوئی لیے نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا. اور یہ اور خاص طور پہ جو نیو حجابیز ہوتے ہیں وہ پھر ان کو بھی وہ تھوڑے سے وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے زیرو کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے ڈریے نہیں، کوئی بات نہیں. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ہم بھی اسی طرح اچھا رہ سکتے ہیں، ہم بھی اچھے لگ سکتے ہیں. وی کین ہیو آل دوز بینیفٹس ڈونٹ وری. اور اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ انشاءاللہ. لیکن نا اتنی پوری دنیا کرتی ہے، لوگ اپنی آپ کی طرح جیسے ہے اتنی اپنی وہ آزادی کی لائف چھوڑ کے کر کے تو خوش رہ لیتے ہیں. ایسے ہی. اور میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی نہیں کرتا اور آپ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پارٹیز اور مکسڈ گیدرنگ اور ان کا، تو آپ ٹرینڈ سیٹر بنیں گی. یو ول بی دا ٹرینڈ سیٹر، یو ول بی دا فرسٹ ون. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ از آنرنگ یو by giving you that position where you are honoring, where you are setting a trend that everyone else will be following. اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا. تو why اور not؟ یہ بھی آپ نے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا ذہن میں بھی رکھیے گا، ہمارے انسانوں کی فطرت ہے کٹی لومڑی، وہ جو دم کٹی لومڑی کا دل چاہتا ہے کہ سبھی کی دم کٹ جائے. ہم انسان ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ پہ لگے گا. مجھے جو ایک بہت تکلیف دیا کرتی تھی چیز، جب میں حجاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پہلے میں اپنے آپ سے لڑ رہی ہوتی تھی اپنے سے. وہ کس شادیوں وادیوں میں جانا ہے، کالج اسکول کی گیدرنگس میں جانا ہے، تو اپنے آپ سے تو پہلے میں لڑ رہی ہوتی تھی. اس کے بعد حجاب کرنے کی کوشش کرتی تھی تو فرینڈز اور الٹے سیدھے ٹیچرز کی کامنٹس. بالکل اور بالکل. ان میں سے جو ایک کامنٹ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، تو کہتے ہیں سارا نے تمہیں ہی دیکھنا ہے، تم زیادہ اپنے آپ کو اتنا حسین. ون آف دوز دیٹ آئی ریمبر، زیادہ اسلامی ہو گئی ہو. ایک ہی اس کا جواب ہے، اللہ کے لیے. اور یہ جو جواب ہے نا، وہ جو آپ کی مکس گیدرنگ ہے، آپ کی فیملی ہے، اس میں سب میں آپ ان کو بتائیں. آپ ان سے کہیں مجھے اس سے ڈر آتا ہے، میں نہیں حجاب کرنا چاہتی، مجھے اس کا حکم ہے. بس Yes. دس از سائلنسنگ آنسر. مجھے دس ول گیو. بڑی زبردست آپ نے، بلکہ مجھے تھوڑا سا یہ یاد آ رہا تھا کہ مجھے شاعری کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا. تو میری ایک دوست مجھے نا وہ شعر سنا کے چھیڑا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ حیا آنکھوں میں باقی ہو تو پردہ دل کا کافی ہے، حجابوں سے ہی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے. تو وہ شعر سنا سنا کے مجھے، میں نے کہا شعر تو بہت اچھا ہے لیکن چلیے ٹھہرے، حجابوں سے ہی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے. یہیں سے میں آپ کو پکڑتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں، وہی اس دور میں جس میں انسان کو نوجوانی میں بہت شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کا. اور میں بھی اپنے آپ کو بہت وہ سجاتی سنوارتی، ٹرینڈ کے کپڑے جو بھی ہوتا تھا. میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی مجھے اپنا بڑا پیارا لگتا تھا. تو ایک دم میرے دل کے اندر ایک بات آتی تھی، میں کہتی تھی، اور وہ پتہ ہے کتنی اچھی دعا ہے وہ آئینہ دیکھنے کی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ میرے پھر اندر بھی اچھا بنا دینا کہ تم نے مجھے باہر سے اتنا اچھا بنایا ہے. تو جب میں یہ دعا پڑھتی تھی تو سارا کا مزہ وہیں پہ کرکرا ہو جاتا تھا. میرا دل مجھے کہتا تھا جس اللہ نے یہ حسن دیا ہے، جس اللہ نے یہ حسن کو سجانے کی توفیق دی ہے، اب میں جا رہی ہوں اس کی نافرمانی کرنے کہ لے تیری دی ہوئی نعمت کو میں سینہ تان کے تیری بغاوت میں استعمال کروں گی. مجھے اس سے ڈر آ جاتا. اور یہ وہ تو حجاب بھی لازم نہیں ہے کہ حجابوں سے بے حجابی کے اشارے ہو، بہت کچھ اچھی بھی چیزیں ہو سکتی اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں بالکل. اور دیکھیں آزمائش یہی ہے کہ اللہ نے عورت کو پیارا بنایا ہے تو ڈھکنے کے لیے کہا ہے. اور اگر ہاں. پیارا نہیں بنایا ہوتا تو پھر نہ ڈھکنے کا حکم ہوتا، نہ کوئی خدشہ ہوتا. ایسے. چیز ہوتی ہے آپ کو تبھی آپ کو اس پہ امین بنایا جاتا ہے. اچھا اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حسن نہیں دبتا اور نہ ہی حسن چھپتا ہے. بیوٹیفیکیشن جس کو ہم زینت بولتے ہیں وہ دبانی بھی ہوتی ہے اور وہ دبتی بھی ہے. اس کو تھوڑے سے بات کو سمجھے کہ چھوٹی سی نقطہ کو مجھے سمجھنے میں ٹائم لگا تھا. آپ کا حسن نہیں دبتا، نہ حسن چھپتا ہے، نہ حسن کو چھپایا جاتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، کیونکہ آپ کا حسن پوری کی پوری آپ کی شخصیت میں ہوتا ہے. لگے اس نے فرمایا نا کہ عورت سر سے پاؤں تک جو ہے. مجھے تھوڑا سا سمجھائیے حسن آپ کس چیز کو، مجھے ہاں، بھی سمجھایا. حسن ایک ہے جو آپ کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک خوبصورت خاتون ہیں، میں خوبصورت خاتون ہوں. لیکن آپ کی خوبصورتی کس ٹائپ کی ہے؟ کیا یہ آپ کے قد میں ہے، آپ کے جسم میں ہے، آپ کی بول چال میں ہے، آپ کی ناک میں ہے، آپ کی آنکھوں میں ہے، کس چیز میں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بڑا سبجیکٹو ٹرم ہے. ہم سب کو حسن اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر سوشیولوجی اور اس کی ریسرچز یا وہ اس کے ڈسکشنز پڑھیں تو اٹس ویری انٹرسٹنگ. سم ٹائم اس کو پڑھیے گا. جو حسن ہوتا ہے نا، یہی وجہ کہ پھر آج تو جن کو تو ہم حسین سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی مس یونیورس کے مقابلے میں جا رہے ہوتے ہیں، جیسے افریقنز ہو گئے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ حسن از اے ٹوٹلی سبجیکٹو تھنگ. یہ ذہن میں رکھیے گا، حسن نہیں چھپتا، نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ وہ چھپانا ضروری ہے. زینت چھپانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں جہاں پہ بھی کہا ہے اپنے پر ڈال لو
कवर कर लो, ठीक है। युद्दनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिन, अल्लाह को भी पता है, मुझसे नहीं छुप सकता, मेरे तो ख्याल से पता चल जाता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये जो लोग आपके होते हैं ना तहरीरें पढ़ने के माहिर, जो आपके स्पीच एक्सपर्ट्स होते हैं, ये एक चीज से नहीं, हजार चीजों से आपकी शख्सियत की इतनी सी बात से इतना कुछ पता चला लेता है। हम इंसान सबके सब ऐसे ही हैं, और हमें पता चलता है ये बंदा किस तरह का है। 2 मिनट के आपको देखने के साथ आपको उसके बारे में कम से कम 60% पता चल जाता है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या वगैरह होता है, सब चीजें सारी होती है, ठीक है ना। क़ियाफ़ा शनासी सारी इसी के ऊपर ही काम करती है। वो जो कहानत और ये सब कुछ, ये सारी इसी जहानत, इसी ऑब्जर्वेशन का वो होता है समरा। तो हुस्न नहीं छुपता, जीनत छुपानी होती है, और जीनत ही छुपानी होती है, क्योंकि जीनत दावत होती है। हमने ये जो मैंने कहा था ना कपड़ा, ये दावत छुपाता है। ये कपड़ा बताता है मैं दावत नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं हसीन हूँ। मुझे इस देवर के जेठ के सामने मेरा दुपट्टा उतर गया था, मैंने सर मोड़ा तो एकदम भाई खड़े थे ना, अब क्या करूं, ठीक है ना। तो ये इससे हमें थोड़ी सी बात को समझने में इसलिए इजी हो जाएगा। फिर हम जो बहुत परेशान हो जाते हैं या बहुत ज्यादा हम कॉशियस हो जाते हैं, ओवर कॉशियस, उसमें भी थोड़ी सी ईज मिल जाएगी। तो बिल्कुल हुस्न स्टेज देया। बिल्कुल सही। बहुत यकीन करें, मेरा वाइंड अप करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतनी मज़े की बात हो रही है। बट इंशाल्लाह मैं आपसे गुजारिश ये ज़रूर करूँगी कि एक मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह गुफ्तगू का सिलसिला आगे रखेंगे, आपको तंग करते रहेंगे और आपसे टाइम लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा अभी ख्याल है फेमिनिज्म पे बात करेंगे, दो वी प्लान्ड, लेकिन वो हिजाब पे माशाल्लाह इतनी बात होगी कि वी कुडंट टच दिस टॉपिक। बिल्कुल है कोर्स से इंशाल्लाह नियत मेरी ये है कि कोर्स से शुरू करेंगे फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म, फिर उनके क्वेश्चंस, फिर उनका जवाब इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है मैं आप लोगों को तंग करती रहूंगी और आप लोगों ने जो है वो मुझे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपके इस खैर के काम में मुझे आपके साथ ले ले तो मेरी खुशकिस्मती है। और मैं जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने क्वेश्चंस भेजिए। जी हम जी कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस की रोशनी में हम बात करने की कोशिश करें। आप रेज करें आपकी इश्यूज जो है हिजाब के बारे में, आपकी जो ट्रबल्स आप फेस कर रहे हैं हिजाब के बारे में। और हो सकता है जैसे मैंने आपके साथ और आपने मेरे साथ एक दो पर्सनल टिप्स शेयर की, इस तरह से आपके पास भी बहुत सक्सेस स्टोरीज हों सुनाने के लिए, बताने के लिए। तो बिल्कुल लेट अस यूज दिस चैनल फॉर स्प्रेडिंग दी खैर। एब्सोल्युटली। अल्लाहुम्मा बारिक। अब उस्तादा मैं इंशाल्लाह आपकी जितने भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आपकी वेबसाइट, आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स, वो इंशाल्लाह लिंक में पोस्ट कर दूंगी ताकि जिनको आपको रीच आउट करना वो आपको रीच आउट भी कर लें इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह भिजवा दूंगी। बिल्कुल ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह।